خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جوتے صرف چلنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتے؟ اصل میں یہ ایک زبان کی طرح ہیں، ایک خاموش کہانی جو ہماری شخصیت، ہمارے موڈ اور ہمارے انتخاب کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ تو آج ہم اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال، کسی کے بولنے سے پہلے اس کے جوتے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ خیال ہے نا، کہ ہمارے پاؤں میں پہنی ہوئی چیز ہماری پہلی پہچان بن سکتی ہے۔ اچھا، ذرا ان پر نظر ڈالیں۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل مختلف دنیائیں ہیں۔ ایک طرف ایک نفیس روایتی ڈیزائن ہے جو سنجیدگی اور کلاس کا احساس دلاتا ہے، اور دوسری طرف ایک انتہائی بولڈ ماڈرن ڈیزائن جو توانائی اور شاید تھوڑی بغاوت کی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ دونوں جوتے پہننے والوں کے بارے میں بالکل الگ الگ کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریٹرو ریوائیول کی۔ یہ ایک طرح سے ماضی کا سفر ہے، پرانی دہائیوں کے کلاسک ڈیزائنز کی طرف، جنہیں آج کے دور کے لیے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ ڈیزائن ہمیں ایک مانوس اور آرام دہ وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیں، یہ ڈیڈ شو یا ریٹرو رنر ٹرینڈ کی ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ اس کی پیچیدہ تہوں اور بھاری بھرکم شکل پر غور کریں۔ یہ آرام اور سٹائل کا ایک ایسا زبردست مکس ہے جو ہے تو ماضی سے متاثر لیکن آج کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس ریٹرو ٹرینڈ کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، جیسے کہ اس کے چنکی یعنی موٹے سول ہوتے ہیں، اس میں الگ الگ مٹیریلز کی تہیں ہوتی ہیں جیسے سابر، میش اور لیدر۔ رنگ بھی پرانی یادیں تازہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا فوکس بولڈ کمفرٹ پر ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ریٹرو ٹرینڈ کے اندر بھی آپ کو کتنی ورائٹی ملتی ہے۔ ایک طرف یہ شوخ پیلا رنگ ہے جو فوراً توجہ کھینچتا ہے، تو دوسری طرف ہلکے رنگوں کا ایک بڑا نفیس امتزاج ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مختلف برانڈز ایک ہی آئیڈیا کو بالکل الگ الگ طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ریٹرو سے آگے بڑھ کر اب ہم آتے ہیں ایک بالکل الگ سٹائل پر۔ یہ چنکی ٹرینڈ کا ایک صاف، سادہ اور ورسٹائل متبادل ہے، کلاسک کوٹ سٹائل۔ ان دونوں جوتوں کو دیکھیں، ان میں کچھ چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں نا۔ ایک کامن ڈی این اے ہے ان کا، لو پروفائل یعنی نیچے کی طرف، بالکل صاف ستھری لائنز، اور ان کا تعلق کھیلوں سے ہے۔ ان کا ڈیزائن ٹینس اور انڈور ساکر جیسے گیم سے لیا گیا ہے، جو انہیں ایک لازوال، ٹائم لیس اپیل دیتا ہے۔ اس اسٹائل کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، وہ ہے اس کی ناقابل یقین ورسٹیلیٹی۔ اسے گو اینی ویئر سنیکر بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ ہر جگہ چل جاتا ہے۔ اسے جینز کے ساتھ آرام دہ انداز میں بھی پہن سکتے ہیں، یا پھر سیمی فارمل کپڑوں کے ساتھ بھی، یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ٹائم لیس ڈیزائن ہے نا، یہ آج بھی بالکل نئے انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں، بنیادی شکل وہی ہے، لیکن لوگو اور میٹیریل کے استعمال سے اسے ایک جدید ٹچ دے دیا گیا ہے، جو کلاسک اور نئے کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ تو ہم نے ریٹرو کی بات کی، کلاسک کوٹ سٹائل دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں ایک ایسی کیٹیگری پر جو ان سب سے تھوڑی ہٹ کر ہے۔ یہ اسپورٹی جوتوں سے زیادہ نفیس اور شائستہ ہے۔ یہ وہ جوتا ہے جو ان موقعوں کے لیے پرفیکٹ ہے جہاں سنیکرز تھوڑے زیادہ کیجول لگتے ہیں۔ یہ ایک سمارٹ کیجول لک کے لیے ہے، سمجھے کہ ڈریس، شو اور سنیکر کے درمیان ایک بہترین پل۔ یہاں ہم ڈیزائن کی دو الگ الگ فلسفیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سنیکر کا فلسفہ کیا ہے؟ آرام، اظہار اور ایک غیر رسمی انداز، جبکہ کلاسک جوتے ساخت، روایت اور ایک فارمل لک پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر ڈیزائن کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ پالشڈ کیجول کا مطلب بورنگ ہے، بالکل نہیں۔ اس کیٹیگری میں بھی بہت ورائٹی ہے۔ ایک طرف ایک پتلا نفیس پروفائل ہے، تو دوسری طرف چمڑے کی بناوٹ والا ایک زیادہ مضبوط ڈیزائن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی بہت سے انتخاب موجود ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو ہم واپس اسی اصل بات پر آتے ہیں، ذاتی اظہار۔ تو کیا جوتوں کا انتخاب مختلف شخصیات کا آئینہ ہے؟ مطلب ایتھلیٹ، آرٹسٹ یا انٹرپرینور، یا شاید یہ صرف اس دن کے موڈ یا ذہنیت کی کہانی بتاتے ہیں؟ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک طرف ہے ریٹرو کی بولڈنس اور دوسری طرف کلاسک سٹائل کی سادگی۔ ایک ماضی کی یاد دلاتا ہے، دوسرا ہمیشہ جدید رہتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کیجول سپورٹی لک، جس کے بالکل برعکس ہے ایک پالشڈ پروفیشنل انداز۔ یہ دونوں مختلف موقعوں اور موڈز کے لیے ہیں، اور ہر ایک اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔
ریچل زو کا ایک بہت مشہور کال ہے جو اس ساری بحث کو خوبصورتی سے سمیٹ دیتا ہے۔ اسٹائل یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کون ہیں بغیر کچھ بولے، اور جوتے اس اسٹائل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، ذرا نیچے دیکھیں، اس وقت جو جوتا پہنا ہوا ہے وہ کیا کہانی سنا رہا ہے؟ آج وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔